شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے میدان میں اترے تو فرمایا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دل رانہ قول اللہ کے شیر مولا علی علیہ السلام کے ہیں، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت اور بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑائی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص جانب فشانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس برحق جماعت کو جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان اور سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر لایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کی صفوں میں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اور للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارکہ دی، اور یہ عربوں کی جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں وہ زور آزمائی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 حریفوں یعنی کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند ہی لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا اور ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا تو ذوالفقار کی دھار اور قوت ایمانی سے بھرا حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیموں میں ہلچل مچ گئی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، ان کا تمام غرور و تکبر میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔